الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ خالق ہے اور باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے اور باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ وہ الہ ہے اور باقی ہر شے عبد ہے۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں حمد پہلے ہے اور ہدایت کی دعا بعد میں ہے، تو یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا شعور عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کی حمد کرتا ہے قیامت کے دن اسے حضور کے جھنڈے لواء الحمد کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ ہمارا علم محدود ہے، ذہن محدود ہے، اور حضور کی شان وراء الورا ہے۔ جو حضور پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر جنت کے راستے روشن کر دیتا ہے، اور جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ درود روشنی ہے، درود دلوں کا سکون ہے۔ پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ اس مہینے کی 27ویں رات حضور کی شان معراج کا اظہار ہوا۔ اس طرح آخرت میں شفاعت کبریٰ صرف حضور کے لیے ہے۔ قیامت کے دن کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ
شفاعت عظمیٰ نہیں کر سکے گا، شفاعت کبریٰ نہیں کر سکے گا، بلکہ سارے نبی حضور کے دروازے پہ آئیں گے تو حضور شفاعت عظمیٰ فرمائیں گے۔ جس طرح آخرت میں شفاعت کبریٰ صرف حضور کے لیے ہے، اسی طرح دنیا میں کعبہ قوسین کی خلوتوں میں جا کے معراج کرنا یہ بھی صرف حضور کے لیے، یہ معراج کی شان بھی صرف حضور کو عطا فرمائی گئی کہ آپ نے کعبہ قوسین کی قربتوں میں جا کر او ادنا کی خلوتوں میں اپنے رب کا دیدار بھی کیا ہے اور کلام بھی فرمایا ہے۔ تو حضور کی شانوں میں معراج شریف، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے، اور اللہ کریم نے آپ کو بے شمار معجزات عطا کیے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے بعد دوسرے نمبر پہ جو حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ یہ معراج شریف کا واقعہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ تمام معجزات نبوی میں قرآن پاک کے بعد یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت میں زمینی سیر کا ذکر ہے، اور 27واں پارہ سورہ والنجم میں آسمانوں کی سیر اور سدرۃ المنتہا سے آگے کی سیر کا ذکر ہے۔ میں نے آج آپ کے سامنے سورہ والنجم کی چند آیات تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں چند گھڑیاں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے روشن ستارے محمد کی جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ ہوا کا معنی بلند ہونا بھی ہے، ہوا کا معنی اترنا بھی ہے۔ والنجم، قسم ہے تارے کی، تو یہاں کون سا تارہ مراد ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ النجم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں نجم سے مراد حضور علیہ السلام ہے۔ نجم کا لغوی معنی جو اہل لغت نے بیان کیا ہے وہ ہے ظاہر ہونا۔ نجم کا لغوی معنی کیا ہے؟ دن کے وقت ستارے موجود ہوتے ہیں پر نظر نہیں آتے، جب رات ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں، ستارے نظر آتے ہیں۔ تو عرب لوگ کہتے تھے ناجمۃ الکواکب، ستارے ظاہر ہو گئے۔ تو نجم کا جو لفظ ہے وہ ظہور کے لیے بولا جاتا ہے، ظاہر ہونے کے لیے۔ بچے کے دانت نکل آئیں تو اس وقت بھی عرب لوگ کہتے ناجمۃ السن، دانت نکل آئے، دانت ظاہر ہو گئے۔ تو نجم کا لفظی معنی ہے ظاہر ہونا۔ معراج کی رات حضور ظاہر ہوئے ہیں۔ دو واقعات انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ عظمت شان والے واقعات ہیں، ایک میلاد النبی، دوسرا معراج النبی۔ میلاد النبی پہ حضور کا وجود پاک ظاہر ہوا ہے، اور معراج شریف میں حضور کی شان ظاہر ہوئی۔ میلاد شریف میں حضور کا وجود پاک ظاہر ہوا، ظہور قدسی ہوا، حضرت بی بی آمنہ کی گود میں حضور کا وجود پاک آیا، وجود پاک ظاہر ہوا۔ لیکن معراج کی رات اس وجود پاک کی شان ظاہر ہوئی۔ مطلع
بشریت پہ مسجد اقصی میں جب حضور کی شانیں ظاہر ہوئیں تو سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے، اور سارے نبی مسجد اقصی میں زبان حال سے یہ اعلان کر رہے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر بیت المعمور پہ حضور کی نورانیت ظاہر ہوئی تو سارے نبی، سارے فرشتے، نورانی مخلوق پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے۔ نوریوں نے حضور کو اپنا امام مانا، اور جب حضور سدرۃ المنتہا سے آگے چلے، انبیاء بھی نیچے رہ گئے، فرشتے بھی نیچے رہ گئے، آپ سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے تو حضور کی بے مثلیت ظاہر ہوئی، حضور کی حقیقت ظاہر ہوئی کہ جہاں کسی کا ذہن نہیں پہنچ سکتا وہاں حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، یہ شان ظاہر ہو رہی ہے کہ نہ کوئی فرشتہ وہاں جا سکتا ہے، نہ کوئی نبی و رسول وہاں جا سکتا ہے، کسی کا ذہن نہیں اس جگہ کا تصور کر سکتا، اس مقام کا تصور کر سکتا کہ مکان سے لا مکان میں تشریف لے گئے۔ جہاں ذہن نہیں پہنچ سکتا وہاں حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو شب معراج حضور کے ظاہر ہونے کی رات ہے۔ اس رات اللہ کریم نے حضور کی شانوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ وَالنَّجْمِ، اے شب معراج ظاہر ہونے والے، قسم ہے اس تارے کی جو شب معراج ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو لینے کے لیے کہ جاؤ میرے محبوب کو معراج پہ آنے کی دعوت دو، عام فرشتوں کو بھیجا ہے یا فرشتوں کے سردار کو بھیجا ہے؟ یہ بھی حضور کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ عام فرشتوں کو نہیں بھیجا بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیجا ہے۔ جو فرشتوں کا سردار ہے وہ حضور کا خادم بن کے آ رہا ہے۔ کسی کو اپنے گھر بلانے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دعوت دے دیں، فلاں دن میرے گھر دعوت ہے، تم نے آنا ہے۔ کس طرح آنا ہے یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، پیدل آؤ، موٹر سائیکل پہ آؤ، گاڑی پہ آؤ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو دعوت دے دیں اور ساتھ کہیں دعوت والے دن تم اپنے گھر رہنا، انتظار کرنا، میں سواری بھی بھیجوں گا، نوکر بھی بھیجوں گا، وہ تمہیں لے کے آئیں گے۔ پہلے طریقے میں مہمان کی زیادہ شان ہے یا دوسرے میں؟ معراج کی رات حضور تو چادر لے کے آرام فرما ہے، اللہ نے سواری بھی بھیجی ہے، جبریل بھی بھیجے ہیں۔ سواری کون سی ہے؟ براق۔ براق اس دنیا کی سواری نہیں، جنتی سواری ہے۔ حضور نے جنتی سواری اس دنیا میں استعمال فرمائی۔ حضور اگر سواری استعمال نہ کرتے، اپنی روحانی طاقت سے بغیر سواری کے مسجد حرام سے مسجد اقصی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یا اللہ بغیر سواری کے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ آہستہ ہی بول رہے ہیں۔ جبریل امین کی بڑی پرواز ہے، بڑی رفتار ہے حضرت جبریل امین کی، کہ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو جبریل سدرۃ المنتہا پہ تھے۔ اللہ کریم نے حکم دیا، جبریل ایک لمحے میں کنان کے کنویں میں آ گئے، حضرت یوسف کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ وادی منا میں حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی گئی، جبریل سدرۃ المنتہا پہ ہیں، حکم ہوا ایک لمحے میں، چشم زدن میں، یعنی پلک جھپکنے میں
جبریل ساتوں آسمانوں کا فاصلہ طے کر کے منا کی وادی میں آ گئے اور چھری کے نیچے سے جناب اسماعیل کو ہٹا کے جنتی دمبا رکھ دیا۔ یہ کس کی رفتار ہے؟ جبریل کی۔ حضرت جبریل امین اپنی جگہ چھوڑ کے منا میں آئے اور چھری کے نیچے سے حضرت اسماعیل کو ہٹا کے دمبا رکھ دیا۔ اب میں ایک قرآن کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 1600 میل دور تخت پڑا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت لائے؟ عفریت نے کہا میں لاؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ اٹھ نہیں سکیں گے، میں پہلے لے آؤں گا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں۔ فرمایا کوئی ہے جو اس سے بھی جلدی لائے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آصب بن برقیہ نے کہا حضرت آپ پلک نہیں جھپکیں گے، میں پہلے تخت لے آؤں گا۔ جبریل سدرہ چھوڑ کے آئے ہیں منا میں اور چھری کے نیچے دمبا رکھا ہے۔ آصب بن برقیہ تو اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہی تخت لے آیا ہے۔ مطلقاً جو شان ہے، جو فضیلت ہے، جو افضلیت ہے، وہ حضرت جبریل امین کی افضلیت زیادہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ یہ ایک انفرادی شان بیان کر رہا ہوں۔ اگر مطلقاً پوچھا جائے تو شان کس کی زیادہ ہے؟ حضرت جبریل امین کی۔ ایک انفرادی شان عطا کی گئی کہ آصب بن برقیہ، مطلقاً افضلیت اور فضیلت اس میں فرق ہے۔ آصب بن برقیہ اٹھے بھی نہیں اپنی جگہ سے، یہاں بیٹھ کے ہی 1600 میل دور سے تخت اٹھا کے رکھ دیا ہے۔ یہ مقتدی ہیں حضرت سلیمان کے۔ جو حضرت سلیمان کا مقتدی ہے وہ اتنی شان رکھتا ہے، تو جس کے پیچھے حضرت سلیمان خود مقتدی بن کے کھڑے ہوں۔ بعض دوست تو سمجھ گئے ہیں، بعض نہیں سمجھے۔ شب معراج حضرت سلیمان ہمارے آقا کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں۔ حضرت سلیمان کے مقتدی کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا نہیں، بیٹھ کے ہی توجہ کرے، 1600 میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان کے مقتدی کی شان یہ ہے تو حضرت سلیمان کے مقتدا کی شان کیا ہوگی؟ جن کے پیچھے حضرت سلیمان مقتدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، نبیوں کے اس امام کی شان کیا ہوگی؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا۔ میں پوچھ رہا تھا کہ سواری کے بغیر، براق کے بغیر حضور چشمے زدن میں مکہ سے فلسطین جا سکتے تھے یا نہیں؟ اللہ لے جا سکتا تھا یا نہیں؟ پھر سواری کیوں بھیجی ہے اور حضور نے سواری کیوں اختیار فرمائی ہے؟ اس میں بہت ساری حکمتیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ معراج صرف روحانی نہیں جسمانی ہے۔ اگر روحانی معراج ہوتی، صرف روحانی ہوتی، تو پھر یہ براق کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حضور کی روح پاک کی جو رفتار ہے نا، ایک لمحہ بہت بڑا ہے۔ حضور کی روح پاک تو اس سے بھی پہلے سدرۃ المنتہا کے عرش عظیم کیا اس سے بلند جا سکتی ہے، مکان سے لا مقام ہے، جو حضور کی روح پاک کی شان۔ یہ جو براق بھیجا گیا ہے، ایک تو یہ دلیل ہے کہ معراج صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی ہے، اور جسمانی معراج میں بھی حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ جا سکتے تھے۔ ایک لمحے میں مکے سے فلسطین سواری کیوں اختیار فرمائی؟ حضور نے تدبیر کو چھوڑنا پسند نہیں فرمایا، اسباب سے منہ موڑنا پسند نہیں فرمایا۔ اسباب اختیار کرنا اس دنیا میں، جو اللہ کا قانون ہے کہ تم دوائی لو میں شفا دوں گا، یہ اختیار کرنا حضور کی سنت ہے۔ اسباب اختیار کرنا حضور کی سنت ہے، تدبیر اختیار کرنا حضور کی سنت ہے۔ ورنہ حضور اپنی شان کے مطابق جاتے تو چشم زدن میں مکے سے فلسطین پہنچ جاتے، اور
اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر حضور دین کے لیے محنت نہ کرتے، صرف دعا کرتے، دین پھیل جاتا۔ لیکن آپ طائف کیوں گئے؟ بدر و احد میں کیوں گئے؟ آپ نے تدبیر کرنا سنت بنایا ہے، اسباب کو اختیار کرنا سنت بنایا ہے۔ اسباب اختیار کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ براق حضور کی سواری کے لیے بھیجا گیا، بے مثال سواری بھیجی گئی ہے۔ جیسا خادم حضور کے لیے بھیجا گیا ہے وہ خادم بھی بے مثال ہے، اور جیسی سواری بھیجی گئی ہے وہ سواری بھی بے مثال۔ آج موضوع ہے مشاہدات نبوی، معراج النبی میں مشاہدات نبوی۔ اس لیے میں کوئی ترتیب سے معراج شریف کا واقعہ نہیں بیان کر رہا، بلکہ صرف مشاہدات جو ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین نے براق پیش کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے حضرت ام ہانی کے مکان سے معراج شروع کی ہے۔ دوسری روایت جو کہ کثرت سے حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، مسلم شریف میں ہے، کہ آپ حتیم میں آرام فرماتے، جہاں سے معراج شروع ہوئی ہے، یہ سیر شروع ہوئی ہے، تو آپ کہاں آرام فرماتے؟ کعبہ شریف کے ساتھ ایک گول دائرے میں، نصف گول دائرے میں دیوار ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ بارش و میزاب رحمت کا پانی اس کے اندر گرتا ہے، کعبے کا پرنالہ اس میں لگا ہوا ہے۔ یہ جو حتیم ہے یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تو اس وقت ایک طرف 2 کونے تھے، دوسری طرف گلائی تھی۔ اس وقت حتیم کے اوپر چھت تھا، یعنی ایک ہی دیوار تھی کعبے کی، ایک طرف 2 کونے تھے، دوسری طرف گلائی تھی کعبے میں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر فرمایا تو آپ نے 4 کونوں میں دیوار بنا کے چھت ڈال دیا اور ایک حصہ چھوڑ دیا۔ وہ جو ایک حصہ آپ نے چھوڑا ہے نصف دائرے میں، اسے کیوں چھوڑا ہے؟ اس پر کیوں نہیں چھت ڈالا گیا؟ اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے، آج کل کسی ملک کا بادشاہ جاتا ہے نا تو اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ اندر جا کے نفل پڑھتا ہے۔ کوئی وزیر جائے، کوئی گورنر جائے، کوئی اپروچ والا بندہ جائے، اس کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ اندر جا کے نوافل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ہم جیسے غریب سوچتے ہیں میں بھی گورنر ہوتا، میرے لیے بھی کعبے کا دروازہ کھولا جاتا۔ قربان جاؤں حضور کی شفقتوں پہ، آپ نے کعبے کے ایک حصے پہ چھت ڈالا ہی نہیں ہے، دروازہ لگایا ہی نہیں ہے، تاکہ میرے غریب امتی بھی اندر آ کے نوافل پڑھ سکیں۔ حتیم کعبے کا حصہ ہے۔ جب کوئی حتیم میں جا کے نفل پڑھ رہا ہو تو یقین کرے کہ وہ کعبے کے اندر ہی نفل پڑھ رہا ہے، اور حضور کی شفقتوں کا شکریہ ادا کرے۔ میرے آقا دیکھ رہے تھے ایک وقت آئے گا جب امیر ہی کعبے کے اندر داخل ہوں گے تو میرے کسی غریب امتی کے دل میں حسرت نہ رہ جائے، ایک حصے پہ آپ نے چھت ڈالا ہی نہیں ہے۔ حتیم میں آپ آرام فرما ہیں کہ حضرت جبریل امین آئے ہیں، میرے آقا کریم اٹھ بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے شک صدر کیا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ حتیم سے اٹھ کے چاہے زمزم والی جگہ پہ آئے جہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں حضور لیٹے ہیں کہ شک صدر ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میرا سینہ چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا دل نکالا گیا، سونے کی تھالی میں رکھا گیا۔ کس تشتری میں رکھا گیا؟ شارحین حدیث لکھتے ہیں سونے کو زنگ نہیں لگتا، اور یہ دل وہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ دل بھی بے مثال شان والا ہے۔ پھر میرے آقا کریم فرماتے ہیں دل کو غسل دیا گیا۔ بعض لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس دل میں کوئی نامناسب چیز تھی جسے دھو کے نکالا گیا ہے؟ تو یاد رکھیں غسل ہمیشہ
کوئی نامناسب چیز دور کرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، غسل کبھی کبھی برکت حاصل کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ غسل کعبہ، کعبہ شریف کو اندر سے دھویا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، تو معاذ اللہ کیا کعبے کی دیواروں پہ کوئی گندگی لگی ہوتی ہے جو کعبے کو غسل دیا جاتا ہے؟ ایک عربی شیخ کو میں نے دیکھا پانی کی بوتل بغل میں لی جا رہا ہے، میں نے پوچھا یہ پانی کہاں سے لائے ہو، اتنے اہتمام سے لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ غسل کعبہ کا پانی ہے۔ تو میں نے کہا کعبے کے اندر کوئی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، اندر سے پانی بھر کے لائے؟ اس نے کہا نہیں، پانی باہر سے ہی لے کے گئے تھے، صرف دیواروں کو دھویا ہے، جو پانی لے کے گئے تھے اب یہ وہ نہیں رہ گیا، یہ کعبے کی دیواروں سے لگ کے آیا ہے، اب یہ غسل کعبہ کا پانی شان والا بن گیا ہے۔ اگر زمزم سے حضور کے قلب اقدس کو غسل دیا گیا ہے تو زمزم کی شان بڑھانے کے لیے کہ اس پانی کو حضور کے قلب اقدس کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے، اور اگر جنتی چشموں کے پانیوں سے غسل دیا گیا ہے تو ان چشموں کی شان بڑھانے کے لیے کہ ان کے پانی کو قلب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہے، ورنہ حضور کے قلب اقدس کی جو پاکیزگیاں ہیں انہیں میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مبدا پاکیزگی کا، منبع ہے طہارت کا حضور کا قلب اقدس۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہاں عیب کا کوئی گزر نہیں ہے، اوروں کو حکم ہے عیب سے دور رہو، یہاں عیب کو حکم ہے خبردار میرے محبوب کے قریب نہیں آنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تخلیقی پاک کیا گیا ہے۔ فرشتے پاک ہوتے ہیں لیکن نبی فرشتوں سے زیادہ پاک ہیں، زیادہ معصوم ہیں فرشتوں سے۔ فرشتے معصوم ہیں، انبیاء فرشتوں سے زیادہ معصوم ہیں، اور ہمارے آقا کریم صرف معصوم نہیں، سید المعصومین ہے، خاتم المعصومین ہے۔ تو آپ کے قلب اقدس کو جو غسل دیا گیا ہے وہ ان پانیوں کو بابرکت بنانے کے لیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میرا دل واپس سینے میں رکھ دیا گیا، سینہ سی دیا گیا۔ اس میں بھی بہت ساری حضور کی شانوں کا اظہار ہے۔ ایک تو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اس کا قرب چاہتے ہو نا تو پھر سینہ تو چاک کروانا ہوگا۔ حضور جا رہے ہیں نا معراج پہ تو پہلے شق صدر ہو رہا ہے۔ حضور کی تو شان وراء الورا ہیں، ہمارے لیے ایک سبق ہے، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پھر سینہ تو چاک کروانا ہوگا۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ چاہتے ہیں محنت بھی نہ کرنی پڑے، منزل بھی مل جائے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت پوری کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے۔ دوسرا سبق جو شق صدر میں ہے وہ حضور کا بے مثل ہونا ہے، اور کسی کا سینہ چیرا جائے، دل نکالا جائے تو وہ دیکھ نہیں سکتا کہ میرے دل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سینہ چیرا جائے گا موت واقع ہو جائے گی، یا دل نکال کے باہر رکھ دیں موت واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر جو موجودہ دور کی سائنسی ترقی ہے اس میں آپریشن کیا جاتا ہے، دل چیرا جاتا ہے، باہر رکھا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن ایک لیمیٹڈ وقت ہے۔ بسا اوقات آپریشن ناکام بھی ہو جاتا ہے، مریض کو بے ہوش بھی کیا جاتا ہے، لیکن میرے آقا کریم فرماتے ہیں میرا سینہ چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا، دل چیرا گیا، میں دیکھ رہا تھا، انوارات بھرے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا تھا۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولنی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولنی۔ شق صدر سے فارغ ہوئے، براق پیش کیا گیا، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات کھڑی ہے، حضرت میکائیل نے لگام پکڑی ہے، فرشتوں کے سردار نے رکاب میں ہاتھ رکھا ہے، میرے آقا سواری پہ تشریف لائے ہیں، صلی اعلیٰ کی گونج میں آپ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی،
ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ جانا تو کعبہ قوسین کی قربتوں میں ہے، عرش عظیم سے آگے ہے لامقام میں، یہ زمینی سیر کیوں کروائی گئی؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت 15ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اس لیے سیر کروائی تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ زمینی سیر میں حضور نے بہت سارے مشاہدات فرمائے۔ زمینی سیر میں مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں تو سب سے پہلے مدینہ منورہ۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہجرت کے بعد آپ یہاں تشریف لائیں گے، آپ نے وہاں نوافل پڑھے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر مدین، حضرت شعیب علیہ السلام سسر ہیں حضرت موسیٰ کے، بنی اسرائیل کے بہت بڑے نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضور ان کے مکان پہ تشریف لے گئے، وہاں نوافل پڑھے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت بیت اللحم تشریف لے گئے، جہاں اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، بغیر باپ کے، صرف ماں کے بطن سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور نے وہاں بھی نوافل ادا کی ہیں۔ یہ مسند بزار کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ زمینی سیر میں حضور نے 10 نفل ادا کیے ہیں۔ کتنے نفل؟ 2 مسجد حرام میں، 2 مسجد اقصیٰ میں، 2 مدینہ منورہ میں، 2 حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ، 2 بیت اللحم حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پہ۔ کتنے نفل ہو گئے؟ یہ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ میں جو آپ نے 4 نوافل پڑھے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ مسجد آئے ہیں، نوافل پڑھے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پہ جا کے کیوں نوافل پڑھے؟ بیت اللحم حضرت عیسیٰ کی جائے ولادت پہ جا کے کیوں نوافل پڑھے؟ حضور جہاں تشریف لے جائیں اس جگہ کی شان بڑھ جاتی ہے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضور برکتیں حاصل کرنے نہیں جا رہے ان جگہوں پہ، حضور تو برکتیں لٹا رہے ہیں۔ پھر ان جگہوں پہ جا کے نوافل کیوں پڑھے؟ امت کو تعلیم دی ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ جاؤ جس جگہ کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو تو شکرانے کے نفل ادا کرو۔ ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا، آپ سارے مرشدوں والے بیٹھے ہیں، کہیں نہ کہیں بیعت ہوں گے، کبھی مرشد خانے جا کے نفل پڑھے ہیں؟ یہ معراج کا سبق ہے۔ جس جگہ کو اللہ والوں کے ساتھ نسبت ہو، داتا صاحب حاضری ہو، فاتحہ خوانی تو کرتے ہیں، پر شکرانے کے نفل بھی ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے با برکت جگہ پہ حاضری نصیب ہوئی ہے۔ اولیاء اللہ کے آستانے جو ہیں یہ شرک کے اڈے نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جس زمین کو اہل اللہ کے ساتھ نسبت ہے، جب وہاں جاؤ تو شکرانے کے نفل ادا کرو۔ اور دوسری بات جو میں نے عرض کی ہے کہ اہل اللہ کے آستانے، اللہ والوں کے مزارات، انبیاء اور اولیاء کے مزارات، یہ شرک کے اڈے نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، 15ویں پارے کی پہلی آیت میں جب معراج کو بیان کیا تو فرمایا ہم نے اس لیے سیر کروائی ہے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب میں مصر کی سرزمین سے گزرا، سرخ ٹیلے کے پاس میں نے حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا، حضور فضا سے گزر رہے ہیں، فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور نے معراج کی رات جو نشانیاں دیکھی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی، مسلم شریف میں حدیث ہے، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قبر کا مشاہدہ
اگر نبیوں کی قبریں اہل اللہ کے مزارات معاذ اللہ شرک کے اڈے ہوتے تو اللہ قبر کا مشاہدہ کروا کے یہ نہ فرماتا لے نور یہو میں نا یادنا، کہ ہم نے سیر اس لیے کروائی ہے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت اور مسلم شریف کی حدیث، ان دونوں کو سامنے رکھیں تو تفسیر کیا بنتی ہے؟ اللہ نے فرمایا سیر اس لیے کروائی تاکہ نشانیاں دکھائیں۔ یا رسول اللہ آپ نے نشانیاں کون کون سی دیکھی؟ آپ نے جو نشانیاں، جو مشاہدات بیان فرمائے ہیں ان میں قبر موسیٰ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو جب قبر موسیٰ کا ذکر حضور فرما رہے ہیں، اس مشاہدے کو بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے سیر اس لیے کروائی تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ والوں کی قبریں اللہ کی نشانیاں ہیں، اہل اللہ کی قبریں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اولیاء دنیا میں ہوں، ان کا چہرہ دیکھنے یا ان کے پاس بیٹھنے سے تو رب یاد آتا ہی ہے۔ کبھی کسی کامل ولی کے مزار پہ حاضری دے کے دیکھیں، وہاں بیٹھنے سے بھی رب یاد آتا ہے، وہاں حاضری دینے سے بھی دل کی میل دھل جاتی ہے۔ شب معراج میرے آقا کریم نے جو مشاہدات فرمائے ان میں سے ایک مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ہے۔ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ ذرا حضور کی شانیں دیکھیں۔ پہلی شان تو یہ کہ آپ فضا سے گزر رہے ہیں، مٹی نظر کے آگے رکاوٹ نہیں بنی، آپ نے تو قبر کے اندر دیکھ لیا ہے۔ حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے۔ حدیث ہے بخاری و مسلم کی، میرے آقا کریم سواری پہ بیٹھے ہیں، دو قبروں کے پاس سے گزرے، حضور کی سواری اچھلی، فرمایا صحابہ جانتے ہو میری سواری کیوں بدک رہی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول اپنے نیک اولاد نظر آتی ہے، صالحین اہل جنت، اور جب بائیں دیکھتے ہیں تو اپنی اولاد میں سے جو دوزخی ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ ابھی جنت دوزخ کا فیصلہ تو نہیں ہوا، وہ تو قیامت کے دن ہوگا، اللہ نے نبیوں کو پہلے ہی دکھا دیا ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ حضرت جناب آدم علیہ السلام پہلے ہی مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے۔ ساتوں آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ میرے آقا کریم کی ملاقاتیں ہر آسمان پہ، حضرت ہارون، حضرت یونس، حضرت ابراہیم۔ ساتویں آسمان پہ بیت المعمور، یہ بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بیت المعمور پہ حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ بیت المعمور کے بارے میں یہ قول کثرت سے تفاسیر میں آیا ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی چیز پھینکی جائے اور راستے میں اللہ تعالیٰ اسے رکنے کا حکم نہ دے، رکاوٹ نہ ہو، وہ سیدھی نیچے گرے تو کعبہ شریف کے اوپر گرے گی، یعنی کعبہ شریف کی عین سیدھ میں ساتویں آسمان پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ آباد گھر، بیت المعمور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آباد گھر۔ چونکہ ہر روز وہاں فرشتے آتے ہیں طواف کے لیے اور عبادت کے لیے، اور ہر وقت وہ فرشتوں سے بھرا رہتا ہے، اس لیے کہا گیا آباد گھر۔ تو بیت المعمور میں حضور جب تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمائے، انہوں نے دنیا میں کعبہ کی تعمیر کی ہے، اللہ نے انہیں آسمانوں والے بیت المعمور میں بٹھا دیا ہے۔ جہاں آسمانوں پہ نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، وہیں آسمانوں پہ فرشتوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت میکائیل سے ملاقات ہوئی۔ میکائیل رزق بانٹنے والے فرشتے، رزق عطا کرنے والا رب ہے۔ حضرت
میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تقسیم کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب میکائیل سے سننا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا میکائیل یہ بتاؤ میری امت کیا طریقہ اختیار کرے کہ ان کے رزق میں رب برکتیں عطا فرما دے۔ تو حضرت میکائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، پروردگار میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکتیں رکھ دے۔ تو جو آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے حضور کی دعا میں سے وہ حصہ لے رہا ہے۔ تو صبح کا وقت برکتوں والا وقت ہے۔ آسمانوں پہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت اسرائیل یہ وہ فرشتے ہیں جو جان قبض کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تم کس طرح جان قبض کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک درخت ہے، جتنے اس پر پتے ہیں اتنے زمین پہ انسان ہیں۔ جس کی موت کا وقت قریب آتا ہے وہ پتا گر جاتا ہے، میں اٹھاتا ہوں، میرے پاس ایک تختی ہے، جتنے زمین پہ انسان ہیں اتنے نام لکھے ہوئے ہیں، جس کے نام کا پتا گرتا ہے میں اس کا نام تختی سے مٹا دیتا ہوں۔ میرے پاس فرشتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو رحمت والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو عذاب والے ہیں۔ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے میں اس طرح کے فرشتے بھیج دیتا ہوں۔ یعنی کسی کے پاس فرشتے بڑی سونی شکل میں جاتے ہیں، کسی کے پاس ڈراؤنی شکل میں جاتے ہیں، وہ پیروں سے لے کے حلق تک روح نکال لیتے ہیں۔ پھر میں جاتا ہوں اور میں اپنے تصرف سے جھٹکے سے روح نکال لیتا ہوں، اور جب میں روح نکالتا ہوں تو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اس روح کے لیے۔ اگر وہ جنتی ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، تو میں رحمت والے فرشتوں کے سپرد وہ روح کرتا ہوں، اور وہ ادب سے لے کے اسے عرش کی طرف بڑھتے ہیں۔ جن راہوں سے گزرتے ہیں راہوں میں فرشتے سلام کرتے ہیں، اور اگر وہ دوزخی ہو تو سجین والے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کے سپرد کرتا ہوں، اور وہ ناگواری سے اس کو لیتے ہیں اور اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو روح حلق سے کھینچتا ہے تو انسان کو تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ یہ حضور جناب اسرائیل سے سننا چاہتے ہیں، ورنہ حضور کا علم وراء الورا ہے۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی زندہ پرندے کو آگ پہ بو نہ جائے۔ یوں جب روح کو بدن سے جدا کرتا ہوں تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسرائیل جب میرے غلاموں کی روح نکالے تو میرا خیال رکھنا۔ ساری عمر ہم درود پڑھتے رہیں، حضور کی شفقتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے جو احسانات ہیں حضور کے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اسرائیل شب معراج میں تم سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہوں جب میرے امتیوں کی روح نکالو تو میرا خیال رکھنا، میری نسبت کا خیال رکھنا۔ اب سنیں جناب اسرائیل کیا جواب دیتے ہیں۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا رب روزانہ مجھے 70 دفعہ حکم دیتا ہے اسرائیل میرے محبوب کے امتیوں کے ساتھ نرمی کرنی، میرے محبوب کے امتیوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ جو حضور کا موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر کا مرحلہ بڑے سخت مرحلے ہیں۔ سکرات موت کا مرحلہ اور قبر و حشر کا مرحلہ بڑے سخت مرحلے ہیں، پر جو حضور کا بن گیا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، جو حضور کا ہو گیا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ مجھ کو پیر کامل نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، میرے آقا کریم نے جنت کی سیر بھی فرمائی ہے، دوزخ کا مشاہدہ بھی فرمایا ہے۔ عالم مثال میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ کن گناہوں کے کیا عذاب دیے جائیں گے،
آپ فرماتے ہیں میں نے شب معراج دیکھا ایک شخص کے پیٹ میں سانپ بچھو پھر رہے ہیں اور اس کا پیٹ بڑا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، جو رزق حرام کھاتے تھے، وہ اپنے پیٹ میں سانپ اور بچھو ڈال رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جنہیں گندک کا لباس پہنایا گیا، گندک جلدی آگ کو پکڑتی ہے، ان کے بدن جل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون عورتیں ہیں؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہن کے بھی برہنہ ہیں، لباس پہن کے بھی برہنہ۔ کبھی کسی دور میں جو لباس طوائفہ عورت پہنتی تھی، آج معزز گھروں کی عورتیں وہ لباس پہن کے میرج ہالوں پہ گئی ہوتی ہیں۔ جو لباس کبھی طوائفہ کا لباس تھا، آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے ہمارے گھروں کے حالات کیا تھے، آج کیا ہیں، آپ کو نمایاں فرق نظر آئے گا کہ کتنی تیزی سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گئے، حالات کتنی تیزی سے بدل گئے۔ آج سے 50 سال پہلے ہمارے حالات کیا تھے گھروں میں، اور آج کل کیا حالات۔ باپ آتا تھا تو گھر میں اولاد پر ایک روب ہوتا تھا، باپ کے سامنے بیٹھ کر پی ٹی وی نہیں دیکھ سکتے تھے، حالانکہ پی ٹی وی پہ کوئی ایسے فوش فلمیں تو نہیں تھیں یا گانے تو نہیں چلتے تھے اس دور میں۔ ٹی وی دیکھنا مشکل تھا اولاد کے لیے، ابا جی آ گئے ہیں ٹی وی بند کر دو جی۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے، ہر گھر میں ہر جیب میں سینما گھر ہے، بلکہ شادیوں پہ باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، سب اکٹھے مخلوط اجتماع ہو رہے ہیں میرج ہالوں میں۔ شب معراج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں گندک کا لباس پہنایا گیا ہے جو جلدی آگ کو پکڑ لیتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ میں نے دیکھا عورتوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور آگ کے شعلے انہیں جلا رہے ہیں۔ جہاں بھی حیا ہے وہاں خیر ہے، جہاں بے حیائی ہے وہاں عذاب ہی عذاب ہے، دنیا کا بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب۔ اور میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، آپ اپنی آخرت کے لیے حیا کو نہیں نہ اختیار کر رہے، نہ کریں، دنیا کے لیے حیا کو اختیار کر لیں، چونکہ دنیا میں بھی بے حیائی کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، بے حیائی کی وجہ سے لوگ نشہ کر رہے ہیں، بے حیائی کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنی دنیا سنوارنے کے لیے ہی حیا کو اپنا لیں۔ بے حیائی کی وجہ سے بے سکونی ہے، بے حیائی کی وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں، بے حیائی کی وجہ سے نشے ہو رہے ہیں، بے حیائی کی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، بے حیائی کی وجہ سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ فراڈ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، بیسک بنیاد جو پیچھے ہے وہ بے حیائی ہے۔ تو جہاں بے حیائی ہے وہاں عذاب ہی عذاب ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ جہاں حیا ہے وہاں خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے شب معراج دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے، جن کا قول ان کے عمل کے مطابق نہیں تھا۔ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ سچ بولو لیکن خود جھوٹ بول رہے ہیں، جو نصیحت کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، جن کا قول اور عمل آپس میں مطابقت نہیں رکھتا، زبان کا غلط استعمال۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے والنجم کا ترجمہ کیا، آیات تو میں نے بہت پڑھی لیکن ان کا ترجمہ نہیں کر سکا، مشاہدے کو بیان کرتا رہا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے اور حضور آگے تشریف لے گئے۔ رف ایک تخت ہے، اس پہ تشریف فرما ہوئے، نورانی تخت ہے، وہ اسماء و صفات کے پردوں تک لے گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا،
اتنے وہاں پردے. اب کتنے نام ہیں یہ خدا بہتر جانتا ہے. حجابات ہیں. ایک حجاب ہٹے تو اس میں لاکھوں پردے ہیں اور ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہیں. اب حساب خود جا کے گھر کر لیجئے گا کہ پھر ایک حجاب میں جلوے کتنے ہیں.